من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن مجید کا مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں اور سورۃ الفاتحہ ہی سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے اور اس کا مطالعہ ہم ہر نماز میں کرتے رہتے ہیں۔ تو اب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بیک گراؤنڈ ہو جائے کہ قرآن مجید کا تعارف تاکہ بیسیکلی ہو جائے۔ دیکھیے کہ انسان ہے کہ جو سلیم الفطرت ہے۔ سلیم الفطرت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا انسان ہے کہ جو عین اللہ تعالیٰ کی فطرت نیچر کے عین مطابق اچھے ذہن کے ساتھ موجود ہے، اور اس کے اندر یہ خواہش ہے جس کی یہ دعا کرنے لگا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت یعنی سیدھا راستہ ہمیں بتا دیجئے کہ میں کس طرف جاؤں۔ تو یہ انسان کی خواہش ہے اور اسی خواہش کو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی صورت میں کر دیا ہے۔ اب انسان میں تو یہ خواہش ہے، اور لیکن اسے ایک پرابلم یہ آ گئی ہے کہ جیسے انحرافات اور گمراہی کی وجہ سے دین کا چہرہ بگاڑ دیا گیا ہے۔ سچویشن ایسی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہنچ رہی تھی، تو اس وقت جو لوگ دین کا ایک میسج پہنچا رہے تھے تو انہیں یہ دو گروپ بن چکے تھے، اور ان کی سچویشن یہ تھی کہ جنہیں المغضوب علیہم کہا گیا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے، یعنی آئے تو وہ اللہ کے دین کی دعوت پھیلانے والے، اور سچویشن ان کی اس کے الٹ ہو گئی تھی کہ انہوں نے ایسی حرکتیں کی کہ جس کے نتیجے میں ان پر غضب آیا اللہ کا۔ اب اس کی تفصیل ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ اور وَلَضَّالِّينَ، اور ایک دوسرا گروپ ہے کہ جو اگرچہ ایک بہت بڑی معاملہ تو نہیں ہوا، لیکن ایک اور بھی بڑا ایشو آ گیا کہ سیدھے سے بھٹکے ہوئے اور گمراہ بن گئے۔ تو سچویشن یہ ہے، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کی صورت میں کیا ہے، اور ہمیں آج تک ہر نماز میں ہر رکعت میں ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں بھی یہی سچویشن موجود ہے، اور اسی دعا کا جواب پھر پورے کا پورا قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے۔ تو آئیے اس کا اب ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ بسم کا مطلب ہے نام اللہ کا، الرحمن جو کہ بہت رحمت فرمانے والا ہے، سراسر ہمیشہ کے لیے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے، فار ایور۔ جب تک ہم اس زندگی میں ہیں تو مسلسل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر آتی رہتی ہے، اور اسی کے لیے اب ہم یہ اللہ تعالیٰ نے ہر سورت کا سٹارٹ اسی سے کیا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کے مطابق ہی یہ اللہ تعالیٰ کی یہ پوری سورت اللہ تعالیٰ ہی کے ارشادات ہیں، آپ ہی کے الفاظ میں۔ تو اب دیکھیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب پوری سورت کا۔ اس کا ترجمہ پہلے دیکھ لیجئے، پھر ایکسپلین بھی کر دوں گا۔ الحمد للہ رب العالمین، شکر اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، عالم کا پروردگار، یعنی یہ پورے عالم سے مراد کہ یہ زمین، آسمان اور جو کچھ بھی، جتنی بھی گلیکسیز جتنی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، یہ سب کا رب ایک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن کا مطلب سراسر رحمت، یعنی
بائی ڈیفالٹ یہ رحمت فرمانے والا ہے. اور رحیم کا مطلب ہے کہ اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے، فار ایور، یعنی شروع سے لے کے آخر تک. یہ تو ہم اپنے ہی کانسیپٹ میں اتنا ہی سوچ سکتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہی شفقت فرمانے والا ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے، مالکی یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے. روز جزا کیا ہے کہ یہ ایک خاص دن ہے کہ جس میں ہم لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک پہنچنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ایک ڈسکشن ہو رہی ہوگی کہ جس میں ہم نے اس زندگی میں جو کچھ کیا ہے اسی کی ڈسکشن پہ ہماری بات ہوگی اللہ تعالیٰ سے، اور اسی کا فیصلہ ہوگا کہ ہمارا رزلٹ کیا ہے. یہ زندگی کیا ایک پورے ایگزام کی طرح ہے، اس کی ایک شکل ایک پوری ٹرین کی طرح ہے کہ جس میں ہم مسلسل چلے جا رہے ہیں. کوئی اسٹیشن ایسا آتا ہے کہ جہاں ہمیں پرابلمز ہوتی ہیں، اور کچھ ایسا بھی آتا ہے کہ جس میں ہمیں انجوائمنٹ ہوتی ہے. اور یہ کرتے 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 ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ جاتے ہیں، تب ہماری ڈسکشن ہوگی. تو یہ وہ دن ہے. تو اب ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے پروردگار، اے رب، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو یہ ہم ایک ریکویسٹ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں کہ یا اللہ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں. اب کس چیز کی مدد؟ تو اہدینا الصراط المستقیم، کہ اے میرے اللہ، میری سیدھی راہ کی ہدایت بخش دیجئے، مجھے سیدھی راہ، سیدھا راستہ دکھا دیجئے. کہ یہ بالکل ایسے ہے کہ ہم اگر صحیح لوکیشن کی طرف جا رہے ہیں تو یہ سیدھی راہ ہے، لیکن اگر اس سے نکل کے ہم کسی اور ادھر ادھر کسی گلی کے اندر کہیں گھس گئے تو پھر ہم بہت پرابلمز میں آ جاتے ہیں کہ ہم صحیح جگہ پر نہیں پہنچتے. تو یہ ایک دعا ہے، اور اب اسی کی ڈیٹیل آ رہے ہیں کہ یہ سیدھی راہ کیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، لوگوں کی راہ جن پر آپ نے عنایت فرمائی ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی راہ سے بچا لیجئے کہ جو نہ مغضوب ہوئے نہ راہ سے بھٹکے ہوئے. یعنی ایسے لوگوں سے بچا لیں کہ جو مغضوب ہیں اور گمراہ ہوئے، تو ان سے ہمیں بچا لیجئے. تو اب اس کی ایکسپلینیشن تھوڑی عرض کر دیتا ہوں کہ اب مغضوب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، یعنی جنہوں نے ایسے غلط راستے اختیار کر لیے. مثلا اس میں ہسٹری کے اندر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک گروہ ایسا تھا کہ جس نے اللہ تعالیٰ ہی کے انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت بری طرح قتل کیا. ان کو بہت تکالیف کرتے رہے، ان کو اور کچھ نہیں تو اپنی زبان سے ٹارچر کرتے رہے. تو یہ مغضوب ہے. اور جو راہ سے بھٹکے گئے، کہ جو غلط ایک گلی کے اندر گھس گئے اور وہاں پہ لگے رہے، تو یہ ایک دوسرا گروہ تھا کہ جنہوں نے ایک اپنی طرف سے تو سیدھی راہ کی طرف آنا چاہے، لیکن پھر ہوا یہ کہ وہ شیطان کی طرح ایک غلط راستے کی طرف چلے، اور چلتے چلتے یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی کو بھی خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، یا اللہ تعالیٰ کی جو اتھارٹی ہے اس اتھارٹی کو اس نے اللہ کے رسول کو بنا دیا. اور پھر اس کے نتیجے میں ہم ایسے گمراہی کے اندر چلے گئے کہ ہم پھر یہ ہوا کہ ایک دنیا کے سیدھے راستے کو چھوڑ کر ہم نے ایک بہت مشکلات میں چلے گئے، جس کی ایک بڑی ایگزامپل ایسی ہے کہ لوگوں نے دنیا کو چھوڑ کے جنگلوں میں ایسے رہنا شروع کیا، اور اس پہ بالکل کہ اپنی سیدھی راہ کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر ایسے ایسے کام کیے کہ جس کی ڈیٹیل میں آپ کو
اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ عرض کروں گا. تو یہ ایک دعا ہے کہ جو ہم ہر نماز میں کرتے ہیں، اور اس کا رزلٹ پھر ہم سورۃ البقرہ سے آن ورڈ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کریں گے انشاءاللہ کہ انسان کی جو ہسٹری ہے کہ کس طرح سے شروع ہوئی ہے اور وہاں سے لے کے آج تک کیسی ہسٹری ہے، اس کا مطالعہ کریں گے. تو پھر آپ اس کا خود ہی فیصلہ کر لیجئے گا کہ ہماری پرسنالٹی کیسی ہے. اس پرسنالٹی کے کون سا، کیا ہم ان لوگوں میں ہیں کہ جو صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوئی ہے، کیا ہم ان میں سے ہیں، یا خدا نخواستہ مغضوب یا ایک ضالین یعنی گمراہ تو نہیں ہو گئے. تو اس کی ڈیسیژن آپ خود کیجئے گا اپنے لیے، کسی اور پہ نہ کیجئے گا، اپنے لیے کیجئے گا. اور پھر اس بیسس پہ ہم خود ہی فیصلہ کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.